أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل عوام الناس میں رمضان المبارک کے احکامات کی آگاہی کے حوالے سے جو پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، کیا ان کو استقبال رمضان کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس میں چند گزارشات ملحوظ خاطر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص رمضان المبارک کی آمد سے قبل ایک دن یا 2 دن پہلے استقبال رمضان کے طور پر روزہ رکھے۔ یہ سنن نبی داؤد، جامع ترمذی وغیرہ کے اندر روایات موجود ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی سابقہ روٹین ہے تو وہ 2 طرح سے ہے۔ یا تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ شعبان کے شروع میں روزے رکھنا شروع کرے اور اینڈ تک سارے روزے رکھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی سابقہ پورے سال میں روٹین یہ تھی کہ وہ ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا تھا یا ایام بیض کے روزہ رکھتا تھا، تو ایسی کو روٹین کے اندر اگر کوئی سلسلہ چل رہا ہے تو وہ بھی پھر شعبان کے شروع میں یا آخر میں نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ تو استقبال رمضان کے طور پہ روزہ رکھنا 1 دن یا 2 دن پہلے، جس کی روٹین نہ ہو، صرف رمضان کے استقبال کی خوشی میں، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے پروگرام کے حوالے سے عوام الناس کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے، تو اس میں دیکھیں، جب آپ کے گھر میں کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بہت سی تیاریاں کرتے ہیں، گھر کو خوب آراستہ کرتے ہیں اور مہمانوں کی آمد کے لیے زینت بھی اختیار کرتے ہیں۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے ان گنت پرتکلف سامان تیار کیے جاتے ہیں۔ تو جب ایک ہمارے دنیاوی مہمان کے لیے اس قدر تیاری ہے تو مہمانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا جو مہمان ہے اس کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے۔ اور خاص کر جو ہمارا آج کل فطروں کا دور ہے اور عوام الناس کی اکثریت جو ہے وہ دین سے دور ہے، تو بجائے اس کے کہ رمضان المبارک آنے کے بعد پھر وہ لوگ سوال پوچھتے رہیں یا ہم ان کو بتاتے رہیں کہ ایسے کریں ایسے کریں، اس میں خدشہ یہ ہے کہ کچھ لوگ رمضان المبارک کی بہت سارے فضائل سے محروم رہ سکتے ہیں، کئی اپنے روزے ضائع کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو چیزیں ضروری ہیں ان کا شعور عوام کے اندر بیدار کیا جائے، ان کو سکھلایا جائے کہ یہ اس کے احکامات ہیں، رمضان کی عظمت کا احساس لوگوں کے اندر پیدا کیا جائے اور یہ کتنی عظیم نعمت ہے اس احساس کو بیدار کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ انابت اللہ کی طرف انسان کا ذہن بنایا جائے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور جو پیش قدمی اقدامات ہیں کہ برائیوں سے اجتناب کریں، نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو۔ تو اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ عوام الناس کے اندر شعور بیدار کرنا چاہیے کہ بہتر قسم کی تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں رمضان کی آمد سے پہلے۔ تو اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کرنا، اس میں لوگوں کو احکام و مسائل سے آگاہ کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے اور آج کے دور میں انتہائی اہم ضرورت بھی بن چکی ہے۔ باقی استقبال رمضان کے نام پر روزے رکھنا رمضان سے 1 دن پہلے وہ حرام کیے گئے ہیں، منع کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔